آپ کی زندگی میں موجود نیگیٹو لوگوں سے ڈیل کرنے کے 10 طریقے۔ ہر ایک کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگیوں میں تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن دوسروں پر نکتہ چینی کرنے اور انہیں برا محسوس کرانے میں بہت اچھے ہوتے ہیں۔ یہ ان کا مشغلہ ہے۔ ایسے لوگوں کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کو پاگل کر دیں۔ نمبر 1، ان کی نیگیٹو سوچ اور باتوں کو اہمیت دینا چھوڑ دیں۔ آپ کی کامیابی کے لیے ان کی سوچ نہیں، آپ کی سوچ اہم ہے۔ ان کے ارادے نہیں، آپ کے ارادے اہم ہیں۔ اگر آپ کی سوچ پازیٹیو ہے تو ان کی نیگیٹو سوچ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آپ ویسے ہی ہوتے ہیں جیسا آپ سوچتے ہیں۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ نے انہیں اپنی زندگی پر اثر انداز ہونے کا حق دینا ہے یا نہیں۔ یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کی ہر بیکار بات کو سنیں اور اہمیت دیں۔ آپ ان کو جانے کا نہیں کہہ سکتے، لیکن خود اٹھ کر باہر جا سکتے ہیں۔ اگر نہیں بھی جا سکتے تو اپنی سوچوں اور دھیان کو کہیں اور لگا سکتے ہیں۔ کوئی ذکر پڑھنا شروع کر سکتے ہیں، جیسے یا حیو یا قیوم، درود اور استغفار وغیرہ، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ وقت ایک مصیبت سے عبادت میں تبدیل ہو جائے گا۔ نمبر 2، انہیں اپنے دماغ سے نکال کر پھینک دیں۔ منفی لوگوں کو، نیگیٹیوٹی پھیلانے والوں کو کم از کم اپنی سوچ اور دماغ کی دنیا سے باہر نکال کر پھینک دیجیے۔ ان کو اپنی سوچ اور ارادوں پر ہرگز اثر انداز ہونے کی اجازت مت دیجیے۔ نمبر 3، پازیٹیو لوگوں کی صحبت میں رہیں۔ نیگیٹو لوگوں کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی اور اپنا وقت برباد مت کریں۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں رہیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں جو آپ کے اندر توانائی اور تحریک پیدا کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنا قیمتی وقت اور زندگی ان لوگوں کو ضائع کرنے دیں۔ ان لوگوں کے ساتھ محتاط رویہ رکھنا اور صرف کام کی بات کرنے میں ہی آپ کی عافیت ہے۔ اپنا وقت، دھیان اور انرجی ایسے لوگوں اور تعلقات کو دیں جو مثبت ہیں اور جن سے مل کر اور جن کے بارے میں سوچ کر آپ کے اندر خوشی، توانائی اور تحریک پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، آپ جو پڑھتے اور سنتے ہیں ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ ایسی چیزیں پڑھیں اور سنیں جو آپ کے اندر جوش، پازیٹیوٹی اور انرجی کا احساس پیدا کر دیتی ہیں۔ کامیاب لوگ بلند عزت نفس کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ارد گرد ایسا ماحول تعمیر کرتے ہیں جس سے انہیں طاقت اور توانائی ملتی رہے۔ ایسی چیزیں پڑھتے، سنتے اور دیکھتے ہیں جو ان کے اندر ایک تحریک بھر دیتی ہیں، یہاں تک کہ دن میں کئی بار وہ شعوری اور لاشعوری طور پر خود سے باتیں کرتے ہیں اور اس سرگرمی سے خود کو مثبت قوت پہنچاتے ہیں۔ وہ ہرگز اپنے ارد گرد موجود منفی اور ناکام لوگوں کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ ان کی سوچ اور زندگی کو زہر آلود کریں، اور اسی طرح وہ اپنی خودی کو تعمیر کرتے ہیں۔ نمبر 5، جو کام بھی کریں بہترین طریقے سے کریں۔ اگر آپ اپنے آپ کو ناکام دیکھتے اور تصور کرتے ہیں اس شخص کی طرح جو کسی بھی کام میں اچھا نہیں ہے، تو آپ ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو کام بھی کریں بہترین انداز میں کریں، تاکہ آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو اور آپ اپنے گرد موجود ناکام اور منفی لوگوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اگر آپ لوگوں کی منفی باتوں کے بارے میں مسلسل سوچتے رہیں تو آپ کا ذہن ان باتوں کو قبول کر لے گا، لیکن اگر آپ ان منفی باتوں کے لیے اپنے ذہن کو بند کر کے ہر کام کو ہمیشہ بہترین طریقے سے کرنے کی مثال قائم کریں گے تو آپ کا ذہن ہمیشہ آپ کے سامنے آپ کی کامیابیاں لا کر رکھ دے گا۔
آپ کے ذہن میں آپ کے ہر تجربے سے متعلق آپ کی کامیابیوں کی تصاویر بڑھتی چلی جائیں گی اور اس طرح آپ کی خود اعتمادی میں 1000 گنا اضافہ ہو جائے گا۔ نمبر 6، صبر کا مظاہرہ کریں۔ مستقل مزاجی اور صبر کا مظاہرہ کریں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو یہ منفی لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ نمبر 7، پازیٹیو سوچئے، مثبت عقائد اپنائیے۔ ہمیشہ پازیٹیو سوچئے، مثبت عقائد اپنائیے۔ یہ انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ منفی سوچ رکھنے والے لوگ آپ کی پازیٹیو انرجی کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگر آپ ان کی باتوں کو اہمیت دینے لگیں تو ان کے منفی خیالات آپ کی سوچ پر بھی اثر انداز ہونے لگیں گے اور آپ کا دھیان، یکسوئی وقت اور انرجی سب کچھ آپ سے چھین لیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ پازیٹیو سوچیں اور اپنے مثبت عقائد کی حفاظت کیجیے۔ نمبر 8، اپنے یقین کی حفاظت کریں۔ آپ کی سوچ یقین میں بدل جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کی نیگیٹو سوچ کو اپنے یقین پر اثر انداز مت ہونے دیں۔ آپ جیسا سوچتے ہیں ویسے بن جاتے ہیں۔ ذہن جسم کو کنٹرول کرتا ہے لیکن دل سارے نظام کو رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ آپ کی سوچ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ رہنمائی کے نظام، گائیڈنس سسٹم کو خراب کر سکے۔ جب آپ اپنی سوچ بدلتے ہیں تو آپ کی زندگی بدلتی ہے۔ نمبر 9، ان کی تنقید سے فائدہ اٹھائیں۔ ان کی تنقید کا خلوص کے ساتھ جائزہ لیں۔ اگر اس میں کوئی اچھی بات ہو تو اسے لے لیں، نہیں تو آگے بڑھ جائیں۔ ان کی منفی سوچ اور نیگیٹیوٹی کا خود پہ ہرگز اثر مت ہونے دیں۔ خود کو یاد کروائیں کہ آپ پھر کامیاب ہوں گے اگر آپ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ لڑنے اور الجھنے سے انکار کر دیں گے۔ خود کو یاد کروائیں کہ فاتحین کو ہمیشہ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ یہ ہر فاتح کو بتاتے ہیں کہ کیوں کوئی چیز کام نہیں کرے گی یا وہ کیوں اچھے نہیں ہیں۔ خدا نے آپ کو 2 کان دیے ہیں، انہیں استعمال کریں۔ ایک کان سے سنیں اور دوسرے سے نکال دیں۔ تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط۔ جب تمہیں کوئی بھلائی چھو بھی جائے تو انہیں برا لگے گا اور تمہیں تکلیف پہنچ جائے گی تو خوش ہوں گے، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کے مکر سے کوئی نقصان نہ ہوگا۔ اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ نمبر 10، کسی کی منفی تنقید آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ان کے منفی اور گندے تبصروں پر رد عمل ظاہر نہ کریں، ان کا شکریہ ادا کریں اور آگے بڑھ جائیں۔ خود کو یاد کروائیں کہ آپ جتنی تنقید برداشت کریں گے اتنا ہی بہتر بنتے جائیں گے۔ منفی تنقید سے خود کو محفوظ کر لیں۔ آئیے میں آپ کو ایک ذاتی تجربہ بتاتی چلوں۔ میری زندگی کی تقریباً تمام کامیابیاں ان لمحوں سے پھوٹی ہیں، ان لمحات میں جب لوگوں نے مجھے بہت نیچا محسوس کروانے کی کوشش کی۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ دوسرے لوگوں سے الجھنے سے انکار کر دیتے ہیں اور خدا کے خوف کے ساتھ
اس سے جو کچھ مانگتے ہیں وہ آپ کو عطا کر دیتا ہے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ خود کو یاد کروائیں کہ ایسے لوگ نفسیاتی طور پر بیمار ہوتے ہیں، خود پر ترس کھانے کے بجائے ان پر ترس کھائیں۔